اور خاص کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ چیئرمین اوقاف اسلامیہ محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ نے اری کا دورہ کیا اور وہاں لوگوں کی معاونت کی ہے. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. کنچ بھی آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے, یہاں بھی آپ تشریف لائیں, اور یہاں کے لوگوں میں امید کامل ہے اور یقین کامل ہے, یہاں بھی تشریف لائیں گے تو اس طریقے سے یہاں کے جتنے متاثرین ہیں اوقاف اسلامیہ کی طرف سے ان کی بھرپور مدد ہونی چاہیے. اور دوسرا, ہمارا خطہ پیر پنجاب کا مالی طور پہ سب سے مضبوط جو ٹرسٹ ہے وہ سائیں بابا میرا بخش درویش غلام قادری ٹرسٹ ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ متاثر لوگ جو ہیں وہ بارڈر کے ہیں. لہٰذا ہم ٹرسٹ کے ارکان کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں گے کہ کم سے کم جو لوگ اس زد کے اندر آئے جا بحق ہوئے ہیں 2-2 لاکھ روپے ٹرسٹ کی طرف سے ان کو ہدیہ پیش کیا جائے. اور دوسرے نمبر, جن لوگوں کے مکان زمین دوست ہو گئے ہیں, جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا, تو 1-1 لاکھ روپے ریلیف ان کو بھی ملنی چاہیے, کیونکہ جو ٹرسٹ کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کے اوپر جب کوئی طوفان آ جائے تو اس طوفان سے باہر لانے کی اپنے حساب سے کوئی کاوش اور محنت و مشقت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. ناظرین, ایک مختصر سے عنوان اور پیغام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسے جنگ بندی کے بعد سیاسی اور سماجی شخصیات کا دورہ جو متاثرین تھے ان کی جانب یعنی ایک دورہ کیا گیا, اور اس کے اندر معائنہ بھی کیا گیا اور طرح طرح سے امداد کی باتیں ہوئی. تو ہم تمامی کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی جماعت اہل سنت نے جو ہماری جو جماعت ہے اس کے جو قائدین ہیں, علماء کرام ہیں, ان نے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ بات یعنی ہمارے جو روحانی مراکز ہیں ان تک یہ بات پہنچائی کہ متاثرین کو جن پر یعنی جن کے املاک اور جن کے مال و جان دونوں کا نقصان ہوا ان کو امداد دی جائے. تو یہ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگ کہ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور کسی کی یعنی سفارش کرتے ہیں, اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورۃ النساء کی 85 نمبر آیت ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. کہ یعنی جس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے سادے الفاظ میں کہ جو کسی کی سفارش کرتا ہے کسی نیک کام کے لیے, نیک چیز کے لیے, تو اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے, اور جو برائی پر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو اب جن نے یہ اعلان کیا ہے اور مراکز یعنی مزارات پر بیٹھے ہوئے جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جتنے بھی وہ کارکنان ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ متاثرین کی مدد کی جائے, تو بلا شبہ یہ پیغام دینا بھی ثواب ہے. اور اب ان کی باری ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں, مالدار لوگ ہیں, کہ وہ ان جو ہے متاثرین کی مدد کریں, اس لیے کہ دور دراز سے لوگوں نے آ کر, پنجاب سے بھی آ کر, اور دیگر جو بھی تنظیمات ہیں ان نے اپنے طور پر مدد کی ہے. تو اب ہمارا یہ یعنی ایک انسانی طور پر فریضہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں, اس لیے کہ یہ لوگوں ہی کا پیسہ ہے اور انہیں پر انویسٹ ہونا چاہیے. اور دیگر جو میں یعنی مالدار حضرات ہیں, خصوصیت کے ساتھ ٹھیکیدار حضرات, یعنی جو ہر مہم کے اندر بڑے بڑے اعلانات کر دیتے ہیں اور جوش میں آ کر بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ یہ کام ہمارے کہنے سے ہوا, ہمارے ایما پر ہوا, فلاں جگہ یہ کام ہوا ہے, کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے, یا کسی کو کوئی فائدہ ملا ہے, یا کوئی کسی جگہ پر اس وقت ملازم ہے یا کچھ ہے, دین کی خدمت کیوں نہ کر رہا ہو یا دنیاوی اعتبار سے. تو وہ لوگ یعنی معاشرے کے, سوسائٹی کے بڑے مالدار کہلانے والے اور اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایما پر ہماری کوشش سے ہوا ہے, ہم نے بھی فون کیا ہے, ایسا ہوا ہے. تو ایسے ٹھیکیداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی میدان میں آئیں اور اپنے سرمایہ کو ایسے جو اس وقت متاثرین ہیں, مسکین لوگ ہیں, ان پر خرچ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.